بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے بحمد اللہ تعالی۔ آج 26واں رمضان ہے۔ اللہ کا بے انتہا و لاتعداد شکر و احسان ہے جس نے ہمیں رمضان کی یہ دولت نصیب کی۔ رمضان شریف میں جو ہمارے معمولات رہے، کوشش یہ کی کہ جتنے بھی اوقات میسر ہوں انہیں کسی نہ کسی ایسی جگہ پر صرف کیا جائے ہمارے لیے، قوم کے لیے اور دنیا بھر کے لیے وہ نافع بنے۔ سعد طبیہ کالج اور سعد ورچوئل اسکل اپنا ایک خاص ہدف رکھتی ہے اور اس ہدف میں اپنی سی کوشش اپنے محدود وسائل الحمدللہ رمضان شریف کی بابرکت ساعتوں میں تلاوت، ذکر، اذکار، نوافل وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں چلتی رہیں جو عام طور پر چلتا ہے، لیکن جو ہمیں اللہ نے توفیق دی وہ یہ تھی کہ بہت ساری طبی کتابیں ریکمپوز کی گئی، بہت ساری کتابیں دیگر زبانوں سے ترجمہ کی گئی۔ راستہ ہمیں ملا ہے، اس میں وسعت بھی ہے، تجربات کی بھرمار بھی ہے اور دیگر اقوام کے وہ مشاہدات جو انہوں نے جس میں انسانی نفسیات انسانی اور معاشرتی طور پر امراض کے خلاف صحت کی بقا کے لیے۔ کل پرسوں عقیل انیس صاحب ایک افریقن ماہر نباتات ہیں، ان کی ایک کتاب میں نے ترجمہ کی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ان 25-26 سالوں میں جو طب کی گہما گہمی رہی ہے اور اس سے زائد تقریباً 35 سال سے میں طب کے میدان میں ہوں، میں نے آج تک ان جڑی بوٹیوں کے نام نہیں پڑھے، نہ میں نے ان کی شکل دیکھی۔ فوائد اور ان کے خواص اور ان کے افعال تو رہے، شکل ہی پہلی دفعہ دیکھی، نام ہی پہلی دفعہ، اور حیرت انگیز طور پر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ ہماری جو طبی کمیونٹی ہے وہ ان امراض کے بارے میں، ان علامات کے بارے میں اور ان پریشانیوں کے بارے میں جو مرد و خواتین، بچوں، بوڑھوں کو لاحق ہوتی ہیں، ہم اپنا سا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جو ان کی تحریروں سے مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ جیسے ہم نزلہ، زکام، بخار اور ان چھوٹی موٹی علامات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ ان کو جو ہمارے لیے سر درد بنی ہوئی ہیں وہ انہیں ایزی لیتے ہیں۔ بھئی یہ چیز لے لو، یہ وہ چیز ہے، اس کا یہ تصویر ہے اور اسے آپ اس انداز میں استعمال کر لو، آپ کو ایسے ہی ہو جائے گا۔ یعنی وہ ایسے ایزی انداز میں بیان کرتا ہے جیسے ہم معمولی سی جڑی بوٹیوں کے بارے میں کہتے ہیں، یار یہ جو ہے نا فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہرن کھری ہے، یہ بھوپلی ہے، اور یہ جو ہے نا اونٹ کٹارا ہے، یہ کنڈیاری ہے، یعنی ایسی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں ہم انہیں۔ اسی طریقے سے یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ اور افریقہ کے لوگ، عرب کے لوگ، مصری اور یونانی تہذیب اس ریولیوشن سے پہلے، اس انقلاب سے پہلے جو ایلوپیتھک کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، سبھی لوگ تقریباً ایک ہی جیسا علاج و معالجہ، سوچ اور وہی چیزیں رکھتے تھے۔ کہیں مالش کرتے ہیں، کہیں بھپارا دیتے ہیں، کہیں کاڑھا بنا کر پیتے ہیں، کعوہ پیتے ہیں، اور کہیں مالش کرتے ہیں، کہیں لیپ کرتے ہیں، ضماد کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری۔ اور وہاں پر ایسی تکنیکیں موجود ہیں کہ جن کو جدید طب، جس سے میڈیکل کہا جاتا ہے، اس نے اڑا کر رکھا۔ بہت ساری ایسی تکنیکیں ہیں کہ جہاں آپ تڑپتے ہوئے انسان کو چٹکیوں میں
راحت پہنچائی جا سکتی ہے، وہ جو تکنیکیں ہیں انہیں اب ختم کر دیا گیا ہے، بھلا دیا گیا ہے، یا ان کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے ایک وحشانہ طریقہ اختیار۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ترکیبیں اور وہ چیزیں جو وہ لوگ کرتے ہیں اب بھی کرتے ہیں، ہم تو ایک احساس کمتری کا شکار ہے نا کہ بڑا ہسپتال ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا ٹیسٹ ہے اور اتنے پیسے لگ گئے، اور وہ ٹیسٹ بطور نمونہ ہم ساتھ میں اٹھائے پھرتے، اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، 6 مہینے پہلے میں نے اس سے امریکہ سے ٹائم لیا تھا، میرے اتنا پیسہ لگ گیا، میں وہاں بھی چیک اپ کروں، یہ احساس کمتری ہے۔ تو وہ لوگ اس انداز میں، تو ہم نے ایک جو یہ کوشش کی ہے کہ قدیم مصری، مثلا ایک الطب قدیم نامی کتاب تھی، اور ایک کتاب تھی الطب فی زمن الفرائنہ، یہ 500-700 صفحے کی کتاب ہے، اس سے بھی ہم نے اردو میں ڈھال دیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان روایتی انداز سے اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر کچھ سوچیں تو ہمارے لیے طب، صحت اور آسانی میں کچھ اور بھی راہیں کھل سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں طب میں، ہمارے نہیں بلکہ یہ عام چلتا ہے کہ تحقیقی اور پر مغز کتاب کم ہو، باقی جتنا بھی کچھ ہوتا ہے نا، کسی بھی ہنر اور فن میں لگا لیں، بہت کم کتابیں جن کو امہات کتب کہا جاتا ہے یا جنہیں پر مغز کتابیں کہا جاتا ہے، تحقیقی اور ایک تدقیقی کوشش کہی جا سکتی ہے، وہ کم چیز۔ باقی میں نے بھی لکھ دی، آپ نے بھی لکھ دی، اس نے بھی لکھ دی، اس نے بھی لکھ دی، وہ نقل در نقل ہوتا ہے، کچھ الفاظ کا بدلاؤ ہوتا ہے، کچھ بس ایسے ہی نسخے کی ہیر پھیر ہوتی ہے، اور کہیں کوئی چیز اپنے پاس سے لگا دیا، کہیں سے اڑا دیا، بس آج جو ہمارے ہاں مارکیٹ میں واٹس ایپ پر اور ان چیزوں پر جو چیزیں گردش کر رہی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے میرے پاس یہ نسخہ موجود ہے، میرے مشاہدات میں اور رابطے میں ایسے لوگ آتے ہیں۔ ایک مثلا سندھ سے کسی آدمی نے مجھے فون کیا اور عملیات کے سلسلے حروف ثوامت کے لیے وہ اجازت کا طلبگار تھا، کچھ اعمال اس نے بتائے، میں نے اس سے اپنی پوری کتاب اعمال گرہن اور حروف ثوامت یہ میں نے اسے سینڈ کر دی، لیکن وہ اس چیز وہ کہتا تھا جو تمہارے نسخہ جات ہیں نا جو خاص ہے وہ مجھے ہوا یہ کہ وہ پھر نہ مجھے گھومتا گھماتا لے گیا، پھر اس نے مجھے ایک سندھی زبان میں لکھی ہوئی ایک تحریر بھیجی کہ یہ فلاں خاندان کا بہت مشہور نسخہ ہے، صدیوں سے وہ لوگ برت رہے ہیں، میں آپ کو آدھا نسخہ میرے پاس پورا ہے لیکن میں آپ کو آدھا بھیج۔ جب میں نے وہ دیکھا تو کچھ سمجھ آئی کچھ نہ آئی، کیونکہ سندھی میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن جب وہ بولتے ہیں، جب وہ کچھ سمجھتے ہیں، ہماری میواتی زبان میں بھی بہت سارے وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سندھی لوگ بولتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئی۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہم ہے ہم لوگوں میں کہ اس خاندان کے پاس نسخہ ہے خاندانی۔ ہمارے ہاں جتنی بھی بیاجے اور یا کتابیں بکتی ہیں وہ اس نام پر زیادہ بکتی ہیں، صدری راز ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، لوگ دھڑا دھڑ اسے کر۔ اس نے جب وہ آدھا نسخہ کیا تو سچی بات یہ ہے کہ کوئی دل کو نہیں لگا، اور یہ میری عادت بھی ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی قیمتی نسخہ ہو، میں اسے اس انداز سے نہیں دیکھتا جس انداز سے لوگ دیکھتے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کی افادیت اور اہمیت، اس کے اجزاء اور یہ ساری چیزیں، جہاں مشک، زعفران، عنبر، کستوری اور یہ مروارید وغیرہ آ جائے نا، میں جس میں ان الفاظ کو دیکھتا ہوں میں وہ نسخہ بغیر پڑھے چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی نہ تو میری اتنی پسلی ہے کہ میں مشک ڈال سکوں، عنبر ڈال سکوں، مروارید ڈال سکوں،
اور نہ اگر میں ڈال بھی لیتا ہوں، چلو بالفرض کوئی ایسا بندوبست ہو بھی جاتا ہے، وہ پھر میں فروخت کہاں کروں گا؟ میں کیا خود کھاؤں گا انہیں؟ اتنا کوئی آدمی آگے سے افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی ایک میں نسخے میں 40-50 ہزار روپے، لاکھ روپے لگا کر میں اسے کسے بیچوں گا؟ کون آدمی ایسا ہے کہ جو مشک امبر اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں اتنا خرچہ کر کے اگر مجھے وہ چیز اصلی نہ ملی تو میں تو ہو گیا نا۔ قصہ مختصر یہ کہ جو دیگر تہذیبوں سے ہمیں جیسے بابلی، آشوری، سومیری، یہ جو ادب ہیں، میری پسندیدہ چیزیں، پرانی تاریخیں، ان میں جو نسخہ جات ہوتے ہیں وہ اس سے نہیں پتا ہوتا جس نے ترجمہ کیا ہے، جس نے کتاب لکھی ہے، اس تہذیب کی پرانی کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن میرے لیے دلچسپی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں مجھے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت سے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی تاریخ انسانی میں ان کا استعمال بہت پرانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ ترکیبیں یا کچھ راہیں وہ ایسی کھول دیتے ہیں، انہیں تو سرسری دکھائی دیتا ہے لیکن طبی نقطہ نگاہ سے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سلسلہ جو شروع کیا، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری جو طبی خدمات ہیں یا بالخصوص ورچوئل سکل، اس کے جو میدان عمل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھاتے ہیں، ویب سائٹ ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اور بھائی یہ کیا اسے کہتے ہیں کنٹینٹ رائٹ، یعنی ایسے 5-7 وہ ہے جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی روٹی کھا لیں، آوارہ پھرنے سے بہتر ہے۔ دوسرا جو سات طبیہ کالج ہے، یہ سات طبیہ کالج کا ذیلی ادارہ ہے۔ اس کا کام جو ہے سات ورچوئل سکل کا، وہ یہ ہے کہ ایک تو جو ہماری زبان یعنی اردو زبان میں جتنی پرانی طبی کتابیں ہیں جو دستیاب ہیں، اور ان کے نسخہ جات، ان کی جو اجزاء کی تعداد ہے وہ، اور جو وہ یعنی ایسے اس قابل ہو کہ اسے ہم نقل کر کے کاپی کر کے ہم اسے ری رائٹ کر سکیں، تو وہ ہم نے کیا تھا۔ لیکن اردو کی وہ کتابیں جو ہمیں آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہے، وہ نیٹ سے ہے یا کسی بھی شخص سے ہے یا کسی لائبریری سے ہے، ہم اسے محنت سے سکین کرتے ہیں، پھر اسے اپنے، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اب کوئی نسخہ ہے، اس کی کوانٹیٹی ہے اور اس کا وزن ہے اور بہت ساری ایسی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ میں تو الحمدللہ سمجھ لیتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی چیز مس بھی ہے تو ہم اسے کس انداز میں پر کریں گے، لیکن جو بچے ہیں یا جو کمپوزر بیٹھے ہیں انہیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو اس لیے ہم ایسی کتاب کا انتخاب کرتے ہیں جسے پڑھا جا سکے اور کمپوزر آسانی سے اسے پڑھ لے۔ یہ تو ہو گیا اردو۔ فارسی کی کتابیں ہیں، عربی کی کتابیں ہیں اور انگریزی کی کتابیں ہیں، ان کو ہم نے الگ الگ، جو آدمی فارسی لوگوں سے یعنی ایرانی لوگوں سے ایران کی جو تہذیب ہے بہت پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی اس کی جو ہے نا ایک تہذیب رہی ہے، مذاہب جو ہے نا بدلتے رہے ہیں، کہیں اوستا کا طوطی بولتا تھا، اس کے بعد اور بہت سارے مذاہب آئے، ساری چیز آئی، آتش پرستی آئی، اسلام آیا، اس کے بعد پھر دیگر طبقات میں تقسیم ہوتے گئے، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کا مزاج اور ان لوگوں کی ادویات وہ تو ایک ہزاروں سال پرانے سے سینہ بسینہ بھی چل رہے ہیں، کتابوں میں بھی چل رہے ہیں، یہ ہر معاشرے کا ہوتا ہے، ہندوستان کا بھی یہی ہے۔ اور جو جیسے ہم کہتے ہیں نا یونانی، بھائی ایسے ہی افریقی بھی ہے، اسی طریقے سے سومیری بھی ہے، اسی طرح کلدانی بھی ہے، اسی طرح جو نینوا کی تہذیب تھی وہ بھی ہے، اور یعنی یہ بہت ساری تہذیبیں ہیں جن میں اپنی اپنی کتابیں تھی، جن میں اپنے اپنے طریقہ علاج تھے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک طریقہ علاج ہی ٹھیک ہو دوسرا نہ، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بہت ساری۔ اور پھر چائنا ہے، چائنا کی
کی اپنی ایک تہذیب ہے ہزاروں سال پرانا اب تک بھی ان میں. اور پھر میں نے ایک چائنا کی کتاب بالخصوص یہ آکوپیکچر اور یہ دوسرا تیسرا یہ جو ان کا وہ چی اور یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوئی لگانے کے بارے میں اور کچھ مساج اور کچھ دباؤ اور کہیں یعنی چائنا والوں کا اپنا ایک انداز ہے انہوں نے پوائنٹ مقرر کیے ہیں فلاں درد کے لیے یہ دباؤ اس کے لیے دباؤ اس کے لیے دباؤ. ہم نے یہ جو ہے نا علم بھی اور وہاں جو فارمیسی کا یا یوں لگا لے کہ قرابدین کا جو علم ہے وہ بہت پرانا ہے اور وہ لوگ اسے الہامی مانتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی کیٹیگری میں وہ علوم بھی شامل کر دیں. ٹھیک ہے یہ اس کی اہمیت ہے اور طبی دنیا میں ہم کوشش کر رہے. دیکھیں بھائی پتہ نہیں ہے کہ اب سانس ہے آنے والا آتا ہے یا نہیں آتا لیکن جب تک سانس ہے اس وقت تک آس ہے. کم از کم چائنا والے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں 3 کام ایسے ضرور کر جاؤ اور ہر آدمی کو کرنا چاہیے. ایک یہ کہ ایک کتاب لکھو تاکہ جو تم نے پڑھا ہے وہ نسلوں کو منتقل کر سکو. ایک اچھی اولاد پیدا کرو تاکہ تمہاری جو یہ سلبی نسل ہے یہ چل سکے. اور ایک درخت لگاؤ تاکہ ماحول اور ضروریات کو بیلنس رکھا جائے. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ یہ تینوں الٹ ہیں. ہم درختوں کو کاٹتے ہیں لگاتے نہیں ہیں. اولاد بھی کوئی خاص ایسی نہیں جانتے کہ وہ قابل فخر ہو. آوارگی ہے بس ایسے کوڑ کباڑ جمے جاتے ہیں. نہ انہیں کوئی شعور ہے نہ تعلیم دیتے ہیں نہ وہ معاشرے کے بہتر فرد بن سکتے ہیں نہ خاندان کے لیے قابل فخر ہو سکتے ہیں. اور جب غربت میں آ جائے تو وہ مزدوری محنت اور اس میں وہ بس اسی طریقے سے ایک بیل کی طرح آئے اور گزر گئے. اور رہی کتاب کی بات بھائی کتاب لکھنا تو دور کی بات ہے ہم تو پڑھتے تک نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے چاہے نہ چاہے ترقی کرے نہ کرے ہم نے یہی رہنا ہے. کوئی ہمیں مت چھیڑے نہ کوئی ہمیں یہ درس دے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. کوئی کام ایسا کرنا ہے کہ جس سے قوم کو مجھے خاندان کو فائدہ ہو یا نام روشن ہو. ہمیں اس روشنی کی ضرورت کچھ نہیں. ہمارے گھر ویسے ہی ہزار واٹ کے جو ہے نا وہ بلب لگے ہوئے ہیں. اب مزید روشنی کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں یا ہماری ٹیم یہ سوچ رہی ہے کہ ایک ایسی جو ہے نا لائبریری ڈیجیٹل لائبریری ہم ترتیب کر دیں. میں کتابوں کی ترتیب لگا رہا ہوں. بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں میری آنکھوں میں ہلکے ہیں یہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. یعنی اتنی زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. گو کہ میں بیٹھا تو یہیں چارپائی پہ اس کرسی پہ اور یہیں پہ رہتا ہوں. گھر میں باہر کم نکلتا ہوں. اللہ یہیں پہ پیسے بھی بھیج دیتا ہے مریض بھی بھیج دیتا ہے. جو لوگ باہر جا کر کام کرتے ہیں اللہ مجھے یہاں دے دیتا ہے. رزق تو اللہ نے دینا ہے لیکن میں نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا. صرف میں اللہ کی قدرت ہی میں مت آزماتا پھروں. جو میرا کام ہے وہ بھی تو میں کروں کہ ایک لائبریری ایسی میں بنا دوں. دیکھیں بھائی اتنا تو ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ہارڈ کاپی بنا دیں یا پرنٹ کروا دیں پریس میں بھیج دیں. نہیں بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اتنا سرمایہ ہمارے پاس نہیں کہ ایسی لائبریری ہو. جتنی بھی اس وقت نیٹ پہ یا عام لائبریریوں میں کتابیں موجود ہیں انہیں میں ریکمپوز کروا کے ادارے کی وساطت سے انہیں میں ویب سائٹ پر اپلوڈ کروں. لیکن اتنی محنت اور اتنی مشقت اور اتنا کثیر سرمایہ صرف کرنے میں وہ کچھ نہ کچھ تو جو ہے نا ریٹرن ہونا چاہیے. اور پڑھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میں چیز لے رہا ہوں اس کا پیسہ ہے. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں جس چیز میں مال جان وقت خرچ نہ ہو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہم نے ان کی معمولی قیمت 200 روپے پاکستانی. کوئی بھی کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ ورڈ میں لے سکتے ہیں. آپ پی ڈی ایف میں لے سکتے ہیں. آپ اسے HTML میں لے سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز لے. بھائی ہمارا کام تو اشاعت ہے نا. لے کیا کر لے گا. میں یہ چیز سے چاہتا ہوں کہ کسی بھی طبیہ کالج کو کسی بھی ادارے کو کسی بھی فرد کو کسی بھی دواخانہ فارمیسی کو اگر کسی چیز کی
کتاب کی صورت میں ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ پر جا کر وہ اپنی مطلوبہ کتاب لے سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. یعنی ایک ایسی چیز بنا دوں کہ ایک یہ سمبل بن جائے کہ جو چیز کہیں سے نہیں ملتی وہ یہاں سے مل جائے. مثلا اب دیکھیں نا کلیات صعبہ، اب یہ 1000 صفحے سے بھی زیادہ کی کتاب ہے. اب اسے آپ پی ڈی ایف کی شکل میں لیں یا مکتبے سے لیں تو یہ ہزاروں، ہم اسے 200 روپے میں ہی ڈاؤن لوڈ کی اجازت دیں گے. اور پھر اس میں خاصیت یہ ہے کہ آپ نے بالفرض آپ کسی بیماری، کسی علامت یا کسی غذا، خوراک اور دوا، علامت وغیرہ کے بارے میں کوئی لفظ سرچ کرنا چاہتے، ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی فہرست ہوگی، یعنی جو اس کا انڈیکس ہوگا، اس میں جو عنوان ہے، بالفرض ایک میں لکھتا ہوں کہ بھائی دودھ کے فوائد. اب وہ آپ نے 1000 صفحے کی کتاب ہے، پی ڈی ایف میں یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھ لیا، پھر آپ گئے اور پھر اسے سکرول کرتے 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 پھر وہ صفحہ پہنچا، پھر وہاں پہنچا، اور پھر یہ لمبا ایک پروسیس ہے. ہم نے ایسے کیا کہ جب لفظ دودھ آئے گا تو آپ اس پہ کلک ایسے کریں گے تو آپ فوراً اس صفحے پر پہنچ جائیں گے. یعنی ہم نے پوری کتاب کو لنک کر دیا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کو مطلوبہ چیز اس میں نہیں مل رہی لیکن کتاب میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے وہ لفظ لکھا، سرچ کیا، یعنی کنٹرول ایف دبایا، وہاں جو سرچ چیز ہے اس میں اردو میں لکھا اور انٹر دبا دیا، تو وہ لفظ جہاں جہاں آپ دباتے جائیں جہاں جہاں وہ لفظ آتا جائے گا وہ کتاب کھلتی جائے گی. یعنی 1000، 2000، 10,000 صفحات بھی ہیں، تو آپ جب وہ لفظ تلاش کریں گے تو آپ کو 1000 صفحے سے وہ نکال کر باہر کر دے گا. تو اس سے ایک تو وقت بچ گیا اور دوسرا جو ہے نا انسان تھکنے سے بچ گیا، اکتانے سے بچ گیا. تو یہ ایک ایسی ایک چیز ہے کہ طبی دنیا میں میرا خیال ہے کہ ابھی تک ایسا اگر کسی نے کیا بھی ہوگا تو یہ دنیا ہے، کوئی آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. جو اگر کوئی آئیڈیا میرے ذہن میں پنپ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، جنم لے سکتا ہے، پروان چڑھ سکتا ہے، تو کسی کے میں بھی آ سکتا ہے. یہ کون سی ایسی نئی بات ہے؟ یہ چیزیں انگریز اور دوسرے قومیں بہت پہلے سے کر رہی ہیں. اگر ہم نے اردو میں یہ کام کر دیا تو کون سا تیر مار لیا؟ آپ کچھ میری معروضات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو بس میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی خدمت کرتے ہیں تو کم از کم ایسا کریں کہ آپ کا نام یا آپ کے خاندان کا نام کوئی لے سکے کہ فلاں کے بیٹے نے یا فلاں آدمی نے، فلاں کے باپ نے یہ کام کیا تھا اور یہ چیز آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جب میں ایک کام کر دوں گا اور اس سے میں نیٹ پر اپلوڈ کر دوں گا، مر جاؤں تو مر جاؤں، جب تک نیٹ کی دنیا موجود ہے وہ کام ایسے ہی ہوگا اور میرے ہی نام سے سرچ ہوگا. تو پھر آپ کو بھی چاہیے. اب جو چیز میں اپنے سننے والوں سے توقع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کمیونٹی ترتیب دی ہے. وہ کمیونٹی یہ ہے کہ آپ جس شہر سے بھی ہیں، آپ اپنا رزق کھائیں گے، میں اپنا رزق کھاؤں گا، کوئی کسی کا نہیں چھین. تو آپ بالفرض ہم پاکستان سے ایک آدمی لاہور بیٹھا، میں لاہور بیٹھا ہوں، ایک آدمی فیصل آباد ہے، ایک کوئٹہ بیٹھا ہے، ایک کلات پشین بیٹھا ہے، ایک لورا لائی بیٹھا ہے، ایک پنڈی بیٹھا ہے، ایک پنڈی کھیپ بیٹھا ہے، اور ایک فیصل آباد بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے. ایسے ہی ہندوستان ہے، پوری دنیا ہے. تو ہم نے جو لوگ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے، کوئی اس میں شرط نہیں ہے. کام شرط ہے، کام کریں گے چلیں گے، نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں. اس کا ہم لنک دے دیں، اس کا نمبر، اس کا رابطہ، اس کا واٹس ایپ، وہ ہم اپنی اس لسٹ میں شامل کر دیں گے. اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک یہ کہ جو آدمی اس کی وساطت سے وہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کرے گا، ہم چوتھا حصہ اس سے مثلا 200 روپے کی ہے تو 50 روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہم بھیج، کیونکہ وہ بھی اس چیز کو آگے بڑھانے کا ایک سبب بنا، ذریعہ بنا. ایک
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی کمیونٹی بنے گی، اس کے جو طبی تجربات ہوں گے، طبی مشاہدات ہوں گے، یہ آپ ایک دوسرے مثلا 10 آدمی جڑ جاتے ہیں، 20 آدمی، 100 آدمی، اب 100 آدمیوں کے پاس کم از کم، اب میں ایک طبیب ہوں اور 30-35 سال سے اس میدان عمل میں ہوں، اب میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تکنیکیں ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ لوگ مجھے پیسہ دیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں تو کسی بھروسے پر ہی لیتے ہیں نا۔ اب میں ایک نسخہ اپنا شیئر کرتا ہوں ان 100 آدمیوں کو، جائے گا تو عام بھی، لیکن ان 100 آدمی 99 آدمیوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ جو نسخہ بیان کر رہا ہے، اس کے آگے پیچھے لاحق صاحب کے وہ لمبے چوڑے فوائد بیان ہو نہ ہو، لیکن یہ نسخہ کام کا، اب وہ 99 آدمی بھی بنائیں گے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی، تو اگر ایک ایک نسخہ بھی ہم شیئر کریں گے تو ہم 100 مجرب نسخے جات ایک دوسرے سے ہم شیئر کر لیں گے، اور وہ جب ہم شائع کریں گے تو امت کے لیے، قوم کے لیے ایک بہترین چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ، بلکہ تیسرا نقطہ، کہ جب مریض، ہماری 3-4 ویب سائٹیں ہیں، میں نے آج ہی آرٹیکل لکھا ہے کہ 7 طبیہ کالج کے شعبہ جات، اعزازات کے اوپر ابھی طب فور آل اور دنیا کا علم ویب سائٹ پر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے، سوشل میڈیا پر بھی کر دیا ہے۔ تو وہ جو مریض ہوں گے، مریض بہت ہیں، مریضوں سے پریشان نہ ہو، ہر گھر میں جو ہے نا، ہر دوسرا آدمی کیا، ہر آدمی پریشان ہے، لیکن اس سے کوئی رہنمائی چاہیے، اعتماد چاہیے۔ تو آپ تشخیص کریں گے، آپ مشورہ کریں گے، 100 آدمی جب آپس میں مشورہ کریں گے اور ایک دوسرے کی رائے لیں گے تو اللہ کچھ بہتری کے فیصلے فرمائے گا۔ تو وہ جو دوا جائے گی، اسے ہم اپنی جو ہماری دیکھیں، ہمارا کالج رجسٹرڈ ہے، ہماری فارمیسی رجسٹرڈ ہے، تو اس کی جو ہماری رجسٹریشن ہے، جو ہمیں قانونی حق حاصل ہے، ہم اس کی بنیاد پہ وہ دوائیں، سمبل دوائیں تو اب بھی جا رہی ہیں پورے پاکستان، کیا پوری دنیا میں جا رہی ہیں، لیکن پھر اسے پیٹنٹ ہم کر کے وہ ہم لوگوں کو پارسل کر، جو ہمارے 100 لوگ ہوں گے، ان 100 لوگوں کو اگر ان دوائیوں کی ضرورت ہوگی تو فارمیسی یا ادارہ ان سے وہ لاگتی قیمت لے گا جو اس پہ اخراجات ہوئے ہیں۔ مثلا اگر ایک دوا ہے، اس پر 1000 روپے خرچہ ہے، ٹھیک ہے، اب مارکیٹ میں وہ 5 سے 10 ہزار میں سیل ہوتی ہے، دوائیاں اسی قیمت میں ہوتی ہیں، انگریزی ہوں دیسی ہوں، ان کا مارجن ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب مارکیٹ میں وہ کتنے کی جائے، کیا پرائس ہے، کیا اس پر قیمت مینشن کر دی گئی ہے، یہ ایک علیحدہ سے بات ہے، لیکن ہمارے متعلقہ معالج کو اور اس ممبر اور رکن کو یہ پتا ہوگا کہ یہ جو دوا ہے، یہ جو کورس ہے، یہ 1000 روپے کا ہے، تو وہ 1000 روپے میں اسے جائے گا، جو اس کے 2000 ملتے ہیں، 4 ملتے ہیں، 10 ملتے ہیں، وہ جتنے بھی بیچ لیا، جو اس کا منافع ہوگا وہ اس کا ہوگا، اس میں ادارہ کچھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے 2 چیزیں حاصل ہوئی، ایک تو جو ہم رات دن نسخوں کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں، یہ تلاش ختم ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک بہترین قسم کی دوا پیٹنٹ صورت میں ملے گی، مریض بھی مطمئن، مالج بھی سکون میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کیا ہے، کچھ دوست احباب انڈیا سے ہیں، کچھ سعودی عرب سے ہیں، اور کچھ دیگر ممالک سے ہیں، ان کے ہم نے ہیلپ لائن کے طور پر رابطہ کر دیا ہے، اور جو ہماری جو طبی ایک ویب سائٹ ہے، میں بھی اس کا لنک شیئر کر دوں گا، وہ ہم نے جدہ، دمام، مدینہ منورہ اور مکہ المعظمہ، ان 4 شہروں پر خصوصی طور پر فوکس کیا ہے، کیونکہ وہاں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ بیچارے وہ سوال کرتے ہیں، پردیسی ہوتے ہیں، علاج زیادہ مہنگا ہے، تو وہ لوگ اس طرف رجوع کرتے ہیں۔ خیر، جو وہاں پنساری ہیں اور وہ انہوں نے بھی الٹا چھرا پکڑا ہوا ہے، وہ بھی جہاں تک ہو سکتا ہے جو چیز یہاں 10-20 روپے تولہ مل جاتی ہے، وہاں وہ ریالوں میں ملتی ہے،
تو وہ لیکن پھر بھی ان دواؤں کی نسبت جو انگریزی یا فارمیسی سے ملتی ہیں ان سے یہ بہرحال بسا غنیمت کے یہ کم قیمت. وہ جب سوال کرتے ہیں، جب وہ یہاں سے پاکستان سے دوا منگواتے ہیں تو اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ 4 پوائنٹ جو ہیں یہ ہم وہاں قائم کر دیں. جو خارجی لوگ ہیں، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی وغیرہ وغیرہ، جو ان ہمارے بر صغیر سے جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیونکہ ایک تو دیسی علاج سے ہمیں مواسنت ہوتی ہے اور ہم اس سے آشنا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کم قیمت پر بہتر سروس مل جائے گی. مثلا ایک ٹیسٹ اگر 10,000 روپے میں ہو رہا ہے تو یہ تو 2,000 روپے میں پورے مہینے کی دوائی لے لے گا. قارورہ دیکھیں گے، نبض دیکھیں گے، اس کی دیگر علامات دیکھیں گے، انہیں غذا، خوراک، غذائی چارٹ، وہ سب چیزیں انہیں مہیا کر دیں گے. خیر، آج کا کچھ اس میں پڑھانے کو تو کچھ نہیں تھا. یہ دونوں ویڈیوز جو ہیں یہ ایک تعارفی تھیں. اللہ تعالی ہمیں کچھ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ بہتر کر سکیں. پھر ہم نے ایک اور چیز کی ہے کہ ہماری تحقیق اور سرچ کے مطابق جو مسلمان ممالک ہیں نا، جیسے پاکستان، چلو پاکستان میں تو پھر بھی کچھ بہتری ہے، جیسے مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں جو خواتین کے کیسز اور ان کی جو بیماریاں ہیں، ان کے جو امراض ہیں، وہ کم رجسٹرڈ ہوتے ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ چیز یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے اور ادھر ادھر ہے کہ وہاں پتہ چل جاتا ہے. مثلا کتنے اگر سرچ کریں گے کہ 2013 میں برسٹ کینسر کی کتنی مریضیں تھیں، یا دماغ کی رسولی کی کتنی تھی، آنکھ کے آپریشن کی کتنی، وہ پھر سب، لیکن ان کا ڈاٹا نہیں ہے. لیکن جو کیس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان میں خواتین کی بہت بڑی تعداد یہ ہے کہ رحم کے سسٹ ہیں، سوزش رحم ہے، اور پیٹ کا بڑھ جانا ہے، اور جسم کا ڈھیلا ہو جانا ہے، معدے کی پرابلمز ہیں، اور تھائرائڈ ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ جب میڈیکل کی طرف جاتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا وہ کہتے ہیں اس کا جو ہے ناک کی ہڈی آپریشن کروا دو، تھائرائڈ آپریشن. تو ہمارے پاس اس کے الحمدللہ صرف خوردنی یا اور مالش، یہ ان چیزوں سے بھی ان کا حل نکل سکتا ہے. تو یہ ہمارا ایک منصوبہ ہے. ویب سائٹ ہم نے لانچ کر دی ہے، اور عید کے بعد اس پر وہ کمیونٹی بھی تشکیل دے دی جائے گی، اور وہ ساری چیزیں ہو گئی ہے. لیکن اب رمضان کی کچھ ساعتیں ہیں، عید کے فوراً بعد اس پر عمل شروع ہو جائے گا. جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ سکرین پر میرا نمبر تو چل ہی رہا ہوتا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.